अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 25 मार्च 2022 और जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन। हमेशा जुम्मा वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा जाए, क्योंकि इसके मतलब बहुत सी खुशखबरियाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। बहरहाल जिस शख्स को भी तौफीक मिलती है या उसको मिलता है ये मौका, तो वो ज़रूर ये कोशिश करे कि वो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़े। आज जुम्मतुल मुबारक वाले दिन बहुत ही खूबसूरत किस्म का मौसम है, सूरज चमक रहा है और मैं आपको ये जो हमारा रास्ता है फ्रैंकफर्ट में जुमा गाह मस्जिद की तरफ जाने का, वो हमेशा शेयर करता हूँ। आज मैं आपको जुमा के मनाज़र, हमारा जो ग्रोस ग्राउ नासिर बाग, जहाँ पे जब मस्जिद नूर से जलसे बाहर तरक्की करके निकले तो शुरू के एक दो जलसे गालबन वहाँ पे हुए। नासिर बाग में जो जगह खरीदी गई वो भी मरकज़ रहा जर्मनी का, उसका भी आपको मंजर दिखाएंगे कि वहाँ पे जुमा जो है वो कैसे लोग पढ़ने के लिए आते हैं और फिर उसकी क्या एक झलक होती है। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो हालात आजकल बने हुए हैं, इमरान खान साहब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने जो मज़हब का कार्ड या मज़हब का पत्ता इस्तेमाल किया, जिस तरह से उनसे पहले लोगों ने, या पहले वज़ीर आज़म या सदर रहने वाले लोगों ने अपना खेला होता था, उन्होंने भी कोशिश की है। कभी वो अभी आज ही मैं पढ़ रहा था बयान कि अल्लाह ताला का हुक्म हो गया है कि लोग निकल आएँ बाहर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि गालबन इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे हाथ उठा लिए और अब उनको खुद ही वो जंग लड़नी है और वो जहाँ उसी मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ वो वज़ीर आज़म बनने से पहले थे। बहरहाल मेरा ये ख्याल है ज़ाती कि जिसने भी मज़हब का पत्ता खेलने की कोशिश की, यानी मज़हब से मुराद ये है कि जमात अहमदिया, या जिसको पाकिस्तान में वो कादियानियत के नाम से जानते हैं, वो खेलने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत जल्द करीब आया। उसकी मिसाल वो 74 वाली असम्बली भी है और 74 में जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई, जिसमें तमाम मुसलमान ममालिक के जो सरबराहान थे, तो तमाम अगर नहीं कहते लेकिन बड़े बड़े वो जो शामिल हुए, उन सब की एक वहाँ मीटिंग में एक प्लानिंग बनी कि जो जमात अहमदिया की जो खिलाफत है, जिसको दुनिया में इस वक्त वाहिद खिलाफत समझा जा रहा है, उसका कुछ सद्देबाब किया जाए। तो फिर उन्होंने वो शाह फैसल के मुतल्लिक़ ये सोचा कि उसको हम अपना वो मुल्क में जाके अपना वो खिलाफत का ऐलान करे और वो फिर इस्लाम, क्योंकि मरकज़ भी वही है, वहाँ फिर शायद वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। लेकिन खुदा ताला की जो तकदीर है उसने क्या किया कि वो तमाम के तमाम इस्लामी लीडरान जो कि वहाँ इस साजिश में शरीक थे, एक के बाद एक वो कुदरती मौत की, बल्कि वो भी कोई कत्ल हुआ, कोई अपने अजीज से मारा गया, कोई कैसे। ये कज़ाफ़ी का मेरा ख्याल है कि जो आखिरी जो उनमें से था ना गालबन, वो कज़ाफ़ी था जिसका अंजाम नज़र आता सबको। बहरहाल इस वक्त वो उसमें डिटेल में जाना मकसूद नहीं है, क्योंकि उसकी जो वीडियो मैंने कल शेयर की थी ARY जो न्यूज़, उस पर भी वो चली कि भाई 74 वाले जो लोग शामिल हुए थे उनका क्या अंजाम हुआ, उसके पीछे क्या हिकमत थी। वो जो कहते हैं ना कि बाज़ का जो खरा सच वो खुद उनसे भी निकल आता है, जो उस बात को नहीं मानते जो अहमदियत का जो मौक़िफ़ रहा है कि जिसने भी कोशिश की जमात को नुकसान पहुँचाने की या खिलाफत अहमदिया को, उनका जो अंजाम है वो कैसा भयानक हुआ। बहरहाल ये बात आज इतनी ज़्यादा तवील करने वाली नहीं है। आज बात जुम्मा के हवाले से करना चाहिए कि एक हदीस में आता है कि जिस शख्स ने एहतमाम से
جمعہ نہا دھو کے تیاری کی، صاف ستھرے کپڑے پہنے، وہ مسجد میں جا کے اپنا آرام سے بیٹھا، اس نے دوسرے نمازیوں کو تنگ نہ کیا. میں اس کی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں کہ اپنی پھلانگ کے آگے نہیں گیا. تو اس کی وہ جو گناہ ہیں اس جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بہرحال بہت بڑی خوشخبری ہے. کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ جمعے میں شامل ہو. وہ مناظر جو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں صبح فجر کے بعد آپ کو دکھایا کریں گے. اس وقت دوپہر کے وقت جمعے کے ٹائم پہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ ہمارا پہلا ہے یمنی میں، اور اس کے اندر پھر ہماری مسجد بھی ہے، بیت السکو ہم اس کو کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اندر جگہ ہے یا آگے جانا. جی دوستو، یہ ہے وہ منارۃ المسیح جو کہ قادیان میں 1915 میں بنائے گئے منارۃ المسیح کی یاد میں صرف ایک علامتاً یہاں گروس گراؤ ناصر باغ میں تعمیر کیا گیا ہے. یہاں پیچھے جو جماعت احمدیہ جرمنی کی ایک مسجد ہے گروس گراؤ ناصر باغ، وہ نظر آ رہی ہے. یہ پھر جمعے والے دن کے وہ نظارے ہیں جب جمعہ کے بعد جمعہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ نکل کے باہر جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کا مین انٹرنس ہے، یہاں سے اس پورے علاقے میں اندر داخل ہوا جاتا ہے اس گراؤنڈ میں اور مسجد میں. پھر یہاں یہ باہر سے جو مین سڑک گزرتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ قریب سے ایک ٹرین کی پٹڑی ہے جو کہ بہت یہ دیکھیں. یہ اب ہم چلتے ہیں ایک ربوہ کی یاد میں. جمعہ والے دن جیسے بہیتی مقبرہ میں دعا کے لیے جایا کرتے تھے، آپ سب کو قبرستان میں مدفون ان لوگوں کو ملوانے کے لیے جو کبھی ہم سب کی طرح اس دنیا کا حصہ تھے. ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو ہماری طرح مال بنانے کے لیے دوسروں کا حق مارتے مارتے یہاں تک پہنچ گئے. انا کی خاطر دوسروں سے ناراضگی تک نہ دور کر سکے. اپنے قریبی رشتوں کو بھول کر دور کے لوگوں سے محبت تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ گئے. ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں مال کی فراوانی اور اولاد کی ترقی نے مغرور بنا دیا ہوگا، اور وہ آج کے بدبخت منافقین کی طرح اپنے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے ان قبروں میں آ شامل ہوئے. آج بہت سے بدصرف اپنے ماں باپ کے دکھائے ہوئے سچے راستہ کے خلاف چل کر بزرگان دین اور خلافت کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، لیکن انجام کار آئیں گے سبھی اسی مقام پر. پھر کوئی واپسی کا راستہ نہ ہوگا. یہ جو منظر خاموشی کے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ ہر دنیا میں جہاں جہاں انسان آباد ہے وہاں کے قبرستانوں میں یہ منظر آپ کو نظر آتے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں اور غور کریں کہ وہ لوگ جو آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ جو رستہ انہوں نے دیکھا وہ اس کے بالکل برخلاف جا رہے ہیں. یہ مناظر دیکھ کے بھی اگر کسی انسان کو یہ دل میں خیال نہیں آتا تو پھر شاید یہ جو آپ کو آخر پہ ایک میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح جو ان مناظر کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے، یہ بھی جمعہ کے حوالے سے خاص تعلق رکھتی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں بسنے والے جو احمدی ہیں ان کے لیے یہ آن لائن انتظام کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کا جو تعلیم ہے یا جو ترجمہ ہے یا وہ جو اس کے جو قواعد ہیں ان کو سیکھیں، اور آج کے دور میں جہاں دنیا کا رخ مال کمانے کی طرف ہے وہ اپنا ساتھ ساتھ دین بھی سیکھیں. یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ دنیا کے کو کیا کہتے ہیں چال چلاؤ کا یہ منظر آپ کے سامنے آ گیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو قرآن پاک کی کلاس جو ہماری یہاں آن لائن چلتی ہے جرمنی میں ہر بدھ کو، پھر جمعے کو، پھر باقی دنوں پہ بھی، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. آپ بھی استفادہ کریں. کہ عورت سے جو ہے وہ پھر کوئی چیز واپس لی جائے، اس کو اگر کوئی تحفہ وغیرہ دیا ہے، پیسے کچھ دیے ہیں، تو اگر وہ یہ ڈرتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ ہم ان حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، پھر جو ہے یہ استثنائی صورت ہے، اس میں پھر عورت کہہ سکتی ہے، یعنی
یہ ان کے لیے ہے. پھر آگے فَإِنْ خِفْتُمْ یہ قضاء کے لیے ہے، یعنی جو حکام ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ یہ دونوں جو ہے اگر یہ اس طرح اگر ہم نے جو ہے وہ اس معاملے کو لیا تو پھر جو ہے یعنی کہ مرد جو ہے وہ بالکل کوئی چیز جو ہے وہ واپس نہ لے، اس کو کوئی جو ہے وہ پیسے وغیرہ نہ دیے جائیں، اور اگر جو ہے وہ اس تو پھر ان میں جو ہے وہ ایسی باتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہیں، تو پھر بہرحال یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے قضاء کی طرف سے، اور کوئی گناہ نہیں ہوگا پھر دونوں پہ کہ عورت جو ہے وہ پھر کچھ اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دے. لیکن وہ بہرحال قضاء کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک عورت نے طلاق یعنی خلا چاہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور وجہ کوئی خاص نہیں تھی، یہی تھی کہ مجھے نفرت ہے اپنے خاوند سے، اگر وہ اچھا سلوک بھی مجھ سے کرتا ہے لیکن بس نفرت ہے اور میں خلا چاہتی ہوں، علیحدگی چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے بلایا خاوند کو اور پھر فرمایا کہ کچھ اس کو دیا ہے، تو اس نے مرد نے بتایا کہ ہاں فلاں باغ جو ہے وہ میں نے اس کو دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورت سے کہا کہ فرمایا کہ باغ جو ہے وہ واپس کر سکتی ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل اس سے زیادہ بھی بلکہ میں دے دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن جو اس نے دیا ہے وہ پھر اس کو یعنی واپس کر دو، تو پھر ان کی علیحدگی جو ہے وہ ہو جائے گی. پھر دونوں پہ گناہ نہیں ہے، وہ پھر فیصلہ ہو گیا اس لحاظ سے. Also in einer solchen جو بھی سسٹم ہے ہمارے جماعت میں قضاء کا ہے سسٹم، ان کی طرف سے پھر اسی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ پھر فیصلہ ہوتا ہے. یہ مختصر طور پہ جو ہے ان دو آیات کا آگے بھی چل رہا ہے احکامات جو ہیں طلاق کے، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ بتائے جائیں گے.